بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز ذریعہ ہے یا مقصد ہے، یہ ایک بہت پرانی بحث ہے اور ہر دو کے لیے دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔ جو اہل تصوف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز ہی اصل مقصد ہے، اور مولانا مودودی نے خطبات میں یہ کہا ہے کہ یہ ایک ذریعہ ہے اجتماعیت کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصود اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اور وہاں سورۃ العنکبوت میں کہا گیا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کا مقصد تو حرام اور منکر سے روکنا ہے۔ بلا شبہ نماز فحاشی اور منکرات سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، لیکن نماز اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو اب دیکھیے سورۃ العلق کی آخری آیت میں کہا گیا، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور اللہ کا تقرب حاصل کرو۔ تو یہاں تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اصل مقصد تو اللہ کی یاد ہے، اور وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے، نماز سے بھی بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ اور سجدہ کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کا تقرب حاصل کرو۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز تو اللہ کی قربت ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو اللہ سے بہت قریب ہوتے ہیں۔ تو دعا بھی عبادت ہے، تو دعا سے بھی اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے وہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں کہا گیا، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو میں اس کے بہت قریب ہوتا ہوں۔ اب دیکھیے وہاں سورۃ البقرہ کے آغاز ہی میں کہا گیا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ چیزیں بہت بڑی ہیں، بہت بڑی ہیں، یعنی بہت مشکل ہیں۔ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، مشکل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن خاشعین کے لیے مشکل نہیں ہے، دشوار نہیں ہے، کبیر نہیں ہے، ان کے لیے بوجھ نہیں ہے۔ دو چیزیں کہی گئی نا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ثابت قدمی سے، استقلال سے اور نماز سے کام لو۔ یہ چیزیں دشوار ہیں، مشکل ہیں، لیکن خاشعین کے لیے مشکل نہیں ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، جن کا پختہ عقیدہ ہوتا ہے، یقین کامل ہوتا ہے کہ ان جو ہے وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے۔ تو یہاں اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل چیز تو اللہ سے ملاقات ہے۔ یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ صبر اور نماز دونوں ذرائع ہیں۔ بعض لوگ جب یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز ذریعہ ہے یا مقصد، تو پھر جواب دینے والے سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذریعہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مقصد ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ایسی صورت میں نماز کے جو بے شمار پہلو ہیں وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ تو نماز کے اجتماعی پہلو بھی ہیں، نماز کا ایک روحانی پہلو بھی ہے، نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق کا نام بھی ہے۔ پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت ساری حلال چیزوں کو عارضی طور پر حرام کر دیتی ہے۔ نماز میں گفتگو نہیں کی جا سکتی، سلام کا جواب زبان سے نہیں دیا جا سکتا، نماز میں کھانا پینا ممنوع ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ سے ایک تعلق، نماز میں تلاوت بھی مقصود ہے، اللہ کا کلام پڑھنا بھی، نماز
اللہ کی کبریائی کا نام بھی ہے، اور تسبیح اور تحلیل کا نام بھی ہے۔ تو بار بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے، بار بار سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العظیم، سبوح قدوس رب الملائکتی والروح کہا جاتا ہے، بار بار رب اغفر لی، اللہم اغفر لی کہا جاتا ہے۔ تو کئی پہلوؤں سے نماز کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ صرف ایک پہلو سے اگر ہم کہیں کہ نماز ذریعہ ہے تو بات نہیں بنی، اور اگر ہم یہ کہیں کہ نماز صف بندی ہی کا نام ہے تو بات نہیں بنے گی۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نماز صرف عبادت کا نام ہے تب بھی بات نہیں بنے گی۔ تو نماز پر غور کرنے کے لیے قرآن اور صحیح احادیث میں جتنے پہلو بیان کیے گئے ہیں ان تمام پہلوؤں پر نظر ضروری ہے۔ لیکن دو باتیں ذرا ذہن میں رکھ لیجئے، عبادت کے لیے ایک پہلی شرط تو یہ ہے کہ احساس ذلت ہو، جس کو ہم عربی میں تذلل کہتے ہیں۔ احساس ذلت ہو یعنی اپنی کمتری کا احساس، اپنی عاجزی کا احساس، میں ناقص ہوں، میں بے بس ہوں، اللہ قادر ہے اور اللہ بڑی ہستی ہے، طاقتور ہستی ہے۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز اللہ سے محبت، اللہ کی والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا، تو جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، اللہ کی شدید محبت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ تو یعنی عبادت میں اللہ کا خوف بھی ہو، یعنی تو الا علی الخاشعین کہا گیا نا۔ اور جیسے دیکھیے سورہ مومنین کی آیت میں کیا کہا گیا، قد افلح المؤمنون الذین هم عن صلاتهم خاشعون، اللہ کا خشوع، اللہ کا خوف اور کانپنا، لرزنا اور گڑ گڑانا، یہ ساری کیفیات اللہ کے سامنے ہو، بڑی ہستی ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کی عظمت اور بزرگی، کبریائی، بڑائی کو تسلیم کیا جائے اور پھر اس سے محبت کی جائے، یعنی صرف خوف کا عالم نہ ہو، محبت ہو۔ تو شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔